استاد جی، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جا کر دعا کرنا شرک ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں، یہ بات غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ آج کل جو ہے نا مسلک پرستی جو ہے نا بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ جی کچھ لوگوں نے ہر بات کو ہی شرک بنا دی ہے، جی اور کچھ لوگوں نے مزارات کی ایسی تعریفات کی یا اولیاء اللہ کی ایسی تعریفات کی کہ جس سے یہ گمان ہونے لگا کہ جی یہ لوگ تو بالکل ہی اولیاء اللہ کو اللہ سمجھنے لگ گئے ہیں۔ جی دو طرف ہیں، ایک طرف اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ جب بھی تم مجھ سے مانگو گے میں آپ کو عطا کر دوں گا، مجھ سے توبہ مانگو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ آیات بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک طرف اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ہی یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو میرے محبوب کے در پر آؤ، اور پھر میرا محبوب تمہارے لیے استغفار کرے جی تو پھر تم مجھ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ یعنی کہ جی دو طرفیں ہوگی، ایک طرف تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ جب بھی تم مانگو گے تو میں معاف کر دوں گا، دوسری طرف اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میرے محبوب تمہارے لیے استغفار کرے گا تو پھر مجھ جی کو معاف کرنے والے پاؤ گے۔ تو اب ان دونوں کو باتوں کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا محبوب اب موجود ہے تو اس لیے اب آؤ گے تو ملے گا، بعد میں جب میرے محبوب کے در پہ آؤ گے تو پھر میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یہ اللہ رب العزت نے کہیں بھی ارشاد نہیں فرمایا، کیونکہ قرآن مجید کی جو آیات آ چکی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، نہ کہ حضور کے ہی وقت کے لیے ہے۔ اب کوئی بندہ کہے نہیں یہ تو اس وقت ہے کہ جس وقت حضور موجود تھے، تو اس کو اپنی عقل کا علاج کرانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا نا کہ میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، اس سے مراد ہے کہ جب بھی آؤ، اب بھی جاؤ، تب بھی وہی بات رہے گی۔ تو اسی طرح ایک اس بات کو سمجھانے سے پہلے نا قرآن مجید کی جو ہے یہ جو ہم اولیاء اللہ کے مزارات پہ آتے ہیں، اصل میں اس کو سمجھنا ہے کہ یہ مقصد کیا ہے اور کرنے ہم کیا کرتے ہیں، اور یہ ہم کرتے کیا ہیں یہاں پہ بیٹھ کے۔ کیونکہ جو ہمارے خطب آئے نا انہوں نے باتوں کو ایسا جو ہے رلا ملا دیا ہے کہ جو بندہ سننے والا ہے نا اس کو سمجھ نہیں آتی بھی یہ ان کی باتوں کا ہم کیا مطلب نکالیں گے۔ اولیاء اللہ کی ایسی تعریفات کریں گے جس سے یہ محسوس ہونے لگے گا کہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ گویا کہ نعوذ باللہ اللہ ہی ہیں، اس حد تک جو اولیاء اللہ کی تعریف کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لوگوں کو مقصد بتائیں، لوگوں کو مطلب بتائیں کہ اولیاء اللہ کے مزارات پہ آ کے کرنا کیا ہے، کیا مقصد ہے۔ تو ایک میں پہلے آپ کو بات بتا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ وحی میں فرمایا جب آپ ہم کلام ہوئے کہ اے موسیٰ اپنی امت سے کہو کہ اس زبان سے مجھ سے مانگا کرے جس زبان سے انہوں نے گناہ نہیں کیا۔ اس زبان سے مانگا کرے جس زبان سے انہوں نے گناہ نہیں کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا یا رب العالمین کہ کون سا ایسا بندہ ہوگا کہ جس نے اپنی زبان سے گناہ نہ کیا ہو، تو جب بھی وہ مانگیں گے تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ اس زبان سے مطلب یہ ہے کہ جو اس کی اپنی زبان ہے اس سے تو انہوں نے گناہ کیے ہوں گے، لیکن جو اس کا دوسرا پڑوسی ہوگا، دوست ہوگا، اس زبان سے تو انہوں نے گناہ نہیں نہ کیے، تو وہ دوسروں سے دعا کرائیں، دوسرے لوگ ان کے لیے دعا کریں، تو جب وہ دوسرے لوگ ان کے لیے دعا کریں گے تو پھر میں ان کی بات کو زیادہ قبول کروں گا۔ قبول تو کرتا ہوں لیکن زیادہ قبول کروں گا۔ اچھا اب ہم حرام بھی کھائیں، سارا دن گناہ بھی کریں، ذکر بھی نہ کریں، اور پھر ہم کہیں یا رب العالمین ہمیں جو ہے معاف کر دے، جب اللہ رب العزت نے خود ہی فرما دیا ہے کہ میں جو حرام کھائے گا اس کی میں 40 دن دعا قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم عبادت کرتے رہیں، ٹھیک ہو گیا، دعائیں مانگتے رہیں، یعنی کہ یہ بات بھی ساتھ رکھنی چاہیے نا کہ انسان ایسے گناہ کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو ہے دعا پھر قبول ہونا رک جاتی ہے۔ تو اب کیا کرنا ہوتا ہے؟ اب وہ وقت آ جاتا ہے کہ اب ہم اللہ کے ولیوں کے پاس ہیں یا نیک لوگوں کے پاس جائیں کہ جن کی زبانوں سے ہم نے گناہ نہیں کیے ہوتے، وہ لوگ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو جب وہ ہمارے لیے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت وہ رکاوٹیں جو ہم نے اپنے اوپر پہلے بنا چکی ہیں، اللہ رب العزت پھر وہ رکاوٹیں ختم کر دیتا ہے۔ تو اولیاء اللہ کے جو مزارات ہوتے ہیں اس پہ آنے کا مقصد ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا ولی ہمیں دے گا، یہ اگر نظریہ رکھیں گے تو یہ کفریہ نظریہ ہے۔
ہاں ہم مزارات پہ اس لیے آتے ہیں کہ یہاں ہم کھڑے ہو کے پڑھائی کرتے ہیں، اور پڑھائی جو ہے ان کی بارگاہ میں یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اور اللہ کی جی بارگاہ سے جو ہے ان کو بخشائی، اور یہ جی اللہ کو بخشا دی۔ تو اللہ رب جی العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اچھا، تو جب ہم نے ان کو اللہ کی پاک کلام بخشائی تو جی یقیناً جو ہماری نیکی جو ہم نے ان پہ کی، تو اس کے بدلے میں اللہ کا ولی بھی ہم پر نیکی کرے گا، جی ہم پر احسان کرے گا، ہم پر جی کرم کرے گا، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ یہ ہمارے لیے ہماری دعاؤں میں مددگار ہوں گے، جی ہماری دعاؤں کے اندر مددگار ہوں گے۔ یعنی کہ جیسے ہم اللہ سے مانگنے آئے ہیں، یہ بھی اللہ سے ہی مانگیں گے کہ اے مولا، یہ آپ کا بندہ میرے پاس جو آیا ہے جی مجھ سے مانگنے نہیں آیا، لیکن میری ہیلپ چاہتا ہے۔ ہیلپ جی کیا؟ کہ میں تجھ سے دعا کروں، اور میری دعا کیونکہ تو قبول فرماتا ہے، تو جی میں اس بندے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس کی جو پریشانی ہے ان کو ختم فرما۔ یعنی کہ یہ جی سفارشی ہوتے ہیں ہمارے، جی نہ کہ یہ خود مددگار نہیں ہے، سفارشی ہیں، یہ بھی اللہ سے ہی لے کے دیتے ہیں، یہ خود نہیں دے سکتے۔ اگر یہ جی نظریہ ہو کہ یہ خود دیتے ہیں تو پھر یقیناً یہ کفر ہو گیا، جی کیونکہ یہ اللہ نہیں ہے، یہ رب جی نہیں ہے، خدا نہیں ہے، یہ اللہ سے سفارش کرتے ہیں۔ جی سفارش کیوں؟ اور پھر اللہ رب العزت جو ہے نیک لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے، جی کیونکہ یہ تو اللہ رب العزت نے واضح فرمایا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں یا وہ کوئی قسم اٹھا لیں تو پھر جی میں ویسے ہی کر دیتا ہوں جیسے انہوں نے قسم اٹھائی ہوتی ہے، جی کیونکہ یہ لوگ اللہ کے ہاں بہت اللہ کے قریب ہو چکے ہوتے ہیں، جی چاہے یہ دنیا سے چلے جائیں یا دنیا میں موجود ہوں۔ اب اگلا مسئلہ آتا ہے کہ یہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، تو پھر ان کے پاس آ کے پڑھائی کرنے کا ٹھیک ہو، ان کو اپنے سفارشی بنانے کا کیا فائدہ؟ جی یہ سوال آئے گا۔ تو پہلے یہ سمجھو کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے گویا کہ وہ حقیقتاً مر جاتا ہے یا اس کی روح جی زندہ رہتی ہے؟ ہمیں تو قرآن مجید میں یا احادیث میں کہیں بھی یہ نہیں ملا کہ روح ختم ہو جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ قرآن مجید کی آیت یہ بتاتی ہیں کہ ارواح زندہ رہتی ہیں، اسی لیے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی قبر والے کے پاس آتے ہو اور اس کو سلام کرتے ہو تو وہ تمہارے سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہ ہماری عقل نہ سنے یا ہم نہ سن سکے یا ہم اس کو نہ سمجھ سکے تو یہ ہماری کمزوری ہے، لیکن اللہ کا کلام یا حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے اگر ارشاد فرما دیا کہ یہ جی سنتے ہیں تو یہ سنتے ہیں۔ جی تو ہمارا آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہماری دعاؤں میں یہ ہمارے مددگار ہوتے ہیں، ہماری دعاؤں میں مددگار ہوتے ہیں، ہماری دعاؤں میں یہ ہمارے سفارشی ہوتے ہیں۔ جی تو اسی طرح کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کے در پہ آیا کرو، جی ٹھیک ہو گیا۔ یعنی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت وہ ذات کہ جو شرک کو ناپسند کرتی ہے، جی تو جب اللہ نے شرک کو ہی ناپسند کر دیا تو بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر مسلمان گھروں گھر واپس نکل جاتا، جی لیکن کیوں حضور کے در پہ کیوں جا رہے ہیں؟ جی حضور کے در پہ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ جو کمی بیشی رہ گئی ہے نا وہ حضور کے در پہ آنے کی وجہ سے وہ ساریاں ختم ہو جائیں۔ جی جو غلطیاں ہو چکی ہیں وہ اللہ رب العزت حضور کے در پہ آنے کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ اب ہم جی قرآن نماز پڑھتے ہیں، التحیات پڑھ لیے، تو اب درود پاک نام بھی پڑھے تو ہمارا تو کام چلنا چاہیے تھا، جی تو کیوں درود پاک رکھ دیا درمیان میں؟ اس لیے رکھا کہ جو پچھلی کمیاں ہیں نا وہ میں اپنے محبوب کے صدقے ہی تمہیں معاف کروں گا۔ جی تو اولیاء اللہ کے پاس بھی یہ اس لیے آیا تھا کہ ان کا صدقہ حاصل کیا جاتا ہے، ان کا وسیلہ حاصل کیا جاتا ہے، ان کے وسیلے اللہ رب العزت جو ہماری وہ خطائیں کہ جو ہم بار بار کرتے ہیں، جی جن سے ہم رہ نہیں سکتے، اور ایسے جی گناہ جن کی وجہ سے ہم نے اپنے جو اوپر جو اللہ کی رحمتیں آنے والی تھیں ان کو روک دیا، تو ان کے وسیلہ سے اللہ رب العزت وہ دوبارہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں بہت ساری جو ہے آپ کو دلیلیں بھی پیش کیا جا سکتی ہیں، لیکن چند جو دلیلیں جو ہے نا، کیونکہ مسلک سنی تو اس کو مانتے ہیں، لیکن مسلک دیوبندی اور بہت سارے مسلک ایسے جو نہیں مانتے، لیکن جی مسلک دیوبندی یا امام اور جو ہمارے امام ائمہ گزرے ہیں ان کی ایک دو جو ہیں دلیلیں بطور جو ہے نا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ وہ پڑھ لیں، آپ کو انشاءاللہ العزیز اس سے بھی کچھ جو ہے یہ سمجھ آ جائے گی کہ جو یہ آج کل زیادہ یہ رولا ڈالتا ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات پہ آنا یہ شرک ہے، تو یہ شرک بالکل نہیں۔ اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہی نہ کہ میرے محبوب کے در پہ آؤ، اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ یہ فرمائے کہ میرے محبوب کے در پہ آؤ؟ تو اب کچھ لوگ جو ہیں ایک آیت کو لے لیتے ہیں اور کچھ جو ہے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں، حقیقت ایسی ہے کہ دونوں کو ملانا اور ان کو سمجھنا یہی مسلمان کا اصل مسلک ہے۔
جی یہی مسلمان کا اصل عقیدہ ہے کہ دونوں کو ملائیں اور دونوں کو سمجھیں کہ یہاں اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے اور یہاں اللہ رب العزت کس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے برکت حاصل کرتا ہوں تو میری حاجت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ رد المختار صفحہ نمبر 38 پہ لکھا ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر دعا کی مقبولیت کے لیے مجرب ہے، یعنی کہ یہ وہ دلیلیں ہیں کہ یہ ہمارے ائمہ فرما رہے ہیں۔ اور ادھر بھی دیکھیں کہ دیوبندی حضرات ان میں سے ایک مرتبہ ہمارے ننوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی تو جو شخص مولانا یعقوب علیہ رحمت کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا تو اسے فوراً ہی آرام ہو آ جاتا، یعنی یہ دیوبندیوں کی یہ کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے جو دیوبندی دوست ہیں بھائی ہیں وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، کیونکہ اب انہوں نے مطالعہ چھوڑ دیا ہے اپنے جو ان کے ہمارے جو گزرے ہیں اولیاء اللہ ان کی بات کو سمجھنا چھوڑ دیا، بس جتنی بات سن لی چلتے پھرتے بس اسے پہ یقین کر لیا۔ تو ان باتوں سے یہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اولیاء اللہ کے جو مزارات ہوتے ہیں اللہ رب العزت وہاں دعائیں قبول زیادہ کرتا ہے۔